اس بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں یہ آتا ہو اعینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یعنی کہ کوئی بندہ راستہ بھول جائے یا اس کو کوئی مشکل آ جائے، اس کی سواری گم ہو جائے یا ایسا کچھ ہو جائے تو وہ صحراؤں کے اندر بیابان جگہوں پر پکارے بلند آواز سے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ یہ روایت مسند بزار کے اندر آتی ہے، انہوں نے اس روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت اس پر محدثین نے دو طریقوں سے جرح کی ہے۔ پہلے محدثین کے طریقوں پر، پھر دوسرے طریقے سے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ محدثین نے اس کی سند کے اوپر ایک راوی ہے غالباً اسامہ بن زید، وہ راوی محدثین نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے۔ سخت ضعیف سے مراد اس کے اوپر جرح ہے۔ محدثین جی وہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، یہ اللیثی ہیں غالباً، وہ تو صحابی ہیں، ان کی نہیں بات ہو رہی۔ تو اسامہ بن زید اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ ضعیف ہے، محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ روایت مرفوعاً نہیں ہے، یہ موقوفاً ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک موقوف ہے اور اس کی بھی سند ضعیف ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ یہ اس روایت کی جتنی بھی سندیں آتی ہیں ان تمام کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے، اور سند کے اعتبار سے محدثین کے اصولوں کے مطابق دو اعتبار سے روایت کے اوپر اعتراض ہے، ایک مرفوع نہیں ہے اور دوسرا اس کی سند کے اندر یہ راوی ہے جس وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ اب آئیے دوسرے طریقے کے مطابق، قرآن کہتا ہے اور احادیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے جب تم مدد مانگ تو کس سے مدد مانگ؟ اللہ تعالیٰ سے۔ واضح طور پر آیا جب تم مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور ایک حدیث کے اندر یعنی کہ اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت زدوں کی پکار کو سنتا ہے جس وقت اس کو وہ پکارتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور کتنے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، غیر کو پکارتے ہیں۔ الغرض قرآن اور حدیث میں صحیح احادیث اور آیات موجود ہیں جن کے یہ ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ اگر اس کی سند ٹھیک بھی ہوتی تو یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ اور صریح حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ حدیثیں اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگو، اور یہ روایت کہتی ہے اللہ کے بندوں کو پکارو۔ اس اعتبار سے بھی یہ روایت متن کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ محدثین روایت کو دو طریقوں سے دیکھتے ہیں، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے۔ سند کے اعتبار سے اس پر جرح ہو گئی، متن کے اعتبار سے بھی یہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ تیسری بات، ہم اس کو حنفی اصولوں پر لے لیتے ہیں۔ حنفی اصول یہ ہے کہ عقیدے کے اندر خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں اخبار احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد، خبر واحد عقیدے کے بارے میں قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ جب خبر واحد بخاری کے اندر بھی آ جائے احناف کے نزدیک تو وہ عقیدے میں حجت نہیں ہوتی، خبر متواتر حجت ہوتی ہے۔ تو یہ تو خبر واحد بھی ہے، اور واحد ہونے کے ساتھ ساتھ موقوف بھی ہے، اور موقوف ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہے۔ تو یہ روایت تو اس اعتبار سے بھی حنفی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں تعجب ان لوگوں پر اس وجہ سے ہے کہ جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خبر متواتر نہیں ہے۔ خبر متواتر وہ ہوتی ہے جس کو بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے راویوں نے، یہ الگ ایک تعریف ہے متواتر کی، بہرحال عام لفظوں میں یوں سمجھو جس کو روایت کرنے والی بہت بڑی تعداد ہو۔
اور وہ ثقہ ہو سب، یہ صحیح متواتر کی بات ہے۔ ایک راوی ثقہ بھی ہو یہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے، 2 راوی ثقہ بھی ہوں عزیز یہ کہتے ہیں نہیں لیں گے، مشہور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں یہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے۔ کیوں؟ یہ خبر واحد ہے، عقیدے میں خبر واحد نہیں چلتی، اور جب اپنی باری آتی ہے عقیدہ ثابت کرنے کی پھر خبر واحد تو کیا، پھر امتیوں کے اقوال سے بھی عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امتی ہیں نا، ان کا یہ قول ہے، اس سے کہتے ہیں جی اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا، یا عباد اللہ اعینونی، اللہ کے بندوں ہماری مدد کرو، یہ جائز ہو گیا۔ بھائی یہ روایت نہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، نہ متن کے اعتبار سے ٹھیک ہے، نہ حنفی اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے۔ اگر کوئی زبردستی اس کو ٹھیک کرنا چاہے تو ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر آپ آتے اصول کے مطابق تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کہ جی فلاں محدث نے کہا، فلاں نے پکارا تھا، اس کا واقعہ آتا ہے، جی فلاں امام صاحب گئے تھے حج کے اوپر، انہوں نے حج میں رستہ بھول گئے، انہوں نے پکارا فلاں امام۔ بھائی آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہو کہ کہانیاں سنا رہے ہو؟ عقیدہ تو ثابت ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے اور نبی کی حدیثوں سے۔ تو لوگوں کے عمل جی فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے، بھائی فلاں امتی ہے نا، معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو ایک نبی کی ذات ہوتی ہے، تو معصوم سے عقیدہ ثابت کرو، غیر معصوم سے تو ثابت نہ کرو۔ یہ روایت نہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، نہ متن کے اعتبار سے ٹھیک ہے، نہ حنفی اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے، نہ عقلاً یہ بات ٹھیک ہے۔ اسلام نے تو ہمیں نہیں کہا کہ اللہ کے، اسلام تو یہ کہنے آیا کہ اللہ کو پکارو۔ اسلام آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارو؟ تو لہٰذا اس پر اور بھی 7-8 طریقوں سے جرا اس روایت پر موجود ہے، میں نے 3 طریقے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔